السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق شریعت کے مطابق 14 ہیں۔ زندگی میں دل و جان سے ماں باپ کی عزت و احترام کرنا پہلا حق۔ دوسرا حق حسن سلوک اور محبت و الفت کا معاملہ کرنا۔ تیسرا حق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی مکمل اطاعت کرنا۔ چوتھا حق ان کے احسانات کی قدر کرنا۔ پانچواں حق ان کی حاجات و ضروریات پوری کر کے انہیں راحت پہنچانا۔ چھٹا حق ان کی خیریت کی دعا کرنا اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرنا۔ ساتواں حق کثرت سے ان کی زیارت کرنا۔ یہ 7 حق زندگی میں ہیں جو کہ والدین کے حقوق ہیں اور قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب والدین فوت ہو جائیں تو اس کے بعد 7 حقوق ہیں۔ پہلا حق ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ دوسرا حق ایصال ثواب کرنا۔ تیسرا حق ان پر قرض ہو تو اسے ادا کر دینا۔ چوتھا حق ان کی وصیت پوری کرنا۔ پانچواں حق ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا۔ چھٹا حق ان کے عزیز و اقربا کی عزت اور مالی معاونت کرنا۔ ساتواں حق ان کی قبر کی زیارت کرتے رہنا۔ تو یہ 14 حقوق ہیں جو کہ والدین کے ہیں، 7 زندگی میں اور 7 زندگی کے بعد، مرنے کے بعد، یعنی اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں تو یہ 7 حقوق پورے کرنے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ ذرا غور کریں، اولاد کے بھی 14 حقوق ہیں۔ پہلا حق نیک اولاد کے لیے دعا کرنا۔ یہ حق ہے پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے، یعنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے والدین کا حق ہے کہ نیک اولاد کے لیے دعا کریں۔ دوسرا حق خاوند کو، یعنی جس نے شادی کرنی ہے، اسے بہترین ماں کا انتخاب کرنا جو نیک ہو، صالح ہو، پاک دامن ہو۔ تو یہ بھی اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ تیسرا حق ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا، یعنی بچہ ماں کے پیٹ، ماں پریگننٹ ہو گئی ہے تو اب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اگر تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی بات ہو تو اس کی حفاظت کرنا۔ چوتھا حق ماں کے پیٹ میں اسے زندہ رکھنا۔ اکثر مائیں ہوتی ہیں نا، اپنے بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں، وہ قتل کا گناہ ہے، قاتل ہوتی ہیں۔ پانچواں حق بچے کی پیدائش کا انتظام کرنا۔ تو یہ حقوق ہیں جو پیدائش سے پہلے ہیں۔
اور پیدائش کے بچے کی پیدائش کے بعد پہلا حق بچے کے کان میں اذان دینا، دوسرا حق عقیقہ کرنا، تیسرا حق اچھا نام رکھنا، چوتھا حق ختنہ کرنا، پانچواں حق باپ کے نام و نسب کی طرف منسوب کرنا، پانچواں حق باپ کے نام و نسب کی طرف منسوب کرنا، چھٹا حق دودھ اور غذا کا بندوبست کرنا، ساتواں حق اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، آٹھواں حق شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرنا، نواں حق اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، دسواں حق دستور کے مطابق اولاد پر خرچ کرنا، گیارہواں حق ان کو روزگار کے لائق بنانا، بارہواں حق ان کی غلطی کوتاہی کی نشاندہی کرنا، سرزنش کرنا اور پھر انہیں معاف کر دینا، تیرہواں حق ان کی مناسب جگہ پر شادی کرنا، چودہواں حق ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ تو یہ ہیں اولاد کے حقوق جو کہ شریعت کے مطابق ہیں۔ تو والدین کے حقوق، والدین کے حقوق اولاد کو ادا کرنے چاہیے اور اولاد کے حقوق والدین کو ادا کرنے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذلیل ہوا خاک میں مل گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ماں باپ یا ان میں سے ان کے سامنے کوئی بوڑھا ہو گیا اور اس بچے نے ان کی خدمت نہ کی اور جنت حاصل نہ کر سکا۔ گویا وہ خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ والدین کی ناراضگی موت کے وقت سکرات کی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ والدین کی خدمت نہیں کرتا اور ان کو ناراض رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا نہیں بولتا اور ان کے حکم کو نہیں مانتا، تو موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور ایک بندہ جس نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا تھا، عرض کیا تھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا، ابھی تو نے ان کے ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کے نافرمان پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ حدیث احمد اور نسائی میں ہے۔ ماں باپ کی خدمت حصول جنت ہے، اور جو اس کی کوشش نہ کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے ماں باپ کا ہے،
یعنی یہ نہ ہو کہ ماں باپ اگر بچے کا مال لے لیں تو اس سے لڑائی نہ کرے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ تو والدین کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، نسائی، ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں، حدیثوں میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ماں باپ کا احترام کریں، قدر کریں، ان کی بات مانیں، ورنہ قیامت کا دن تو کیا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور ذلت و رسوائی اور عذاب یہاں پر ملتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا۔ پھر بندہ مرتا ہے اور اس میں یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرتے وقت اس کی جو سکرات الموت ہوتی ہے، اس وقت اس کی تکلیفیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی المناک تکلیفیں ہوتی ہیں، دردناک۔ تو اس لیے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کا حکم مانیں، ان کی خدمت کریں، بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کی اور زیادہ خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔